جنگ بندی کے بعد وزیر اعظم اور ایرانی صدر کا پہلا رابطہ۔ مسعود پزشکیان نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شرکت کی تصدیق کر دی۔ شہباز شریف کی سیز فائر پر ایرانی صدر کو مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کی دوستانہ ماحول میں گفتگو 45 منٹ تک جاری رہی۔ باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے لیے تعظیم کا پیغام بھی بھجوایا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستانی وزیر اعظم کو آگاہ کیا کہ ایران کا وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئے گا۔ پاکستان ایران اور امریکہ میں سیز فائر کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد بھی شروع۔ دونوں ملک اسلام آباد میں 10 اپریل کو مذاکرات پر بھی راضی۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر ایران، امریکہ اور اسرائیل کی عمل درآمد کی تصدیق۔ لبنان کے حوالے سے اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ ایران کے امارات کی آئل ریفائنری پر حملے، امارات کا حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز سب کے لیے کھل گئی۔ یونان اور لائبیریا کے 2 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران پر پیش رفت کے لیے بے چین ہے۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو امریکہ کی مکمل اور شاندار فتح قرار دیا۔ بولے چین کی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پر آیا۔ تہران میں صفائی اور ملبہ ہٹانے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ہمارے عظیم رہنما خامنہ ای سید علی خامنہ ای کے خون کا ثمر ہے۔ آج سے ہم سب متحد رہیں گے۔ ایران نے 40 روزہ جنگ کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی عبرتناک شکست کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن 10 نکاتی ایرانی تجویز کو قبول کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، جس میں مستقل جنگ بندی، تمام پابندیوں کا خاتمہ اور خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء شامل ہے۔ حتمی معاہدے تک ہماری انگلیاں ٹریگر پر رہیں گی۔ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں کون کون سی شخصیات شریک ہوں گی؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے، جس کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شرکت کریں گے، جبکہ امریکہ کی جانب سے نائب صدر اور صدر ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکوف کی شرکت متوقع ہے۔ حکومت کا امریکہ ایران جنگ بندی پر آئندہ جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ذکر کیا۔ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ کابینہ اور سیاسی رہنماؤں کی بھی تعریف۔ دوسری جانب جنگ بندی کا دنیا بھر میں خیر مقدم پاکستانی کردار کی تعریف کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا کہ وہ اس معاہدے کی مکمل پابندی کریں۔ آسٹریلیا، ملائیشیا، جاپان، مصر، عراق اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اس جنگ بندی کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ عالمی رہنماؤں نے پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کی ثالثی کوششوں کو بھی سراہا۔ سعودی عرب اور ترکیہ کا پاکستان کی جانب سے مستقل معاہدے کے لیے ثالثی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ یورپی رہنماؤں نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی امریکہ اور ایران میں کامیاب ثالثی پر بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہرت کا ڈنکا بجتا دیکھا تو وزیر اعظم نریندر مودی کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق 10 سال پہلے اوڑی میں ہوئے واقعے پر نریندر مودی نے کہا تھا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہائی کا شکار کر دیں گے۔ آج سفارتکاری کے میدان میں پاکستان کا نام ہے اور بھارت اور نریندر مودی کا نام و نشان تک نہیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بھی نریندر مودی کو نہیں بخشا۔ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار نے ان کی انتہائی شخصی سفارتکاری کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ مشرق وسطی سیز فائر کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 15% تک گراوٹ۔ فی بیرل قیمت $93 تک پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گرنے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول $55 فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 95 سے $100 کمی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تیل قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام تک منتقل کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا آج قوم سے خطاب بھی متوقع۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی کی واپسی۔ سونا بھی مہنگا ہو گیا۔ پاکستان میں ایک ہی روز میں پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں 14,000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ ملک میں سونے کی قیمت ایک بار پھر 5 لاکھ روپے تولہ سے اوپر چلے گئی۔ مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز 12,000 پوائنٹس کے اضافے سے ہوا۔ کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 14,137 پوائنٹس کے اضافے سے 1,65,811 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج فی اونس سونے کی قیمت میں
$157 का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 15,700 रुपये बढ़कर 5,04,162 रुपये की सतह पर आ गई। ईरान अमरीका जंग बंदी में कामयाब सफारतकारी पर PTI की हुकूमती किरदार की तारीफ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमें नहीं बताया था कि वो किस किस्म की सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। हम ईरान अमरीका सीज़ फायर को वेलकम करते हैं। तवक्को है मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम होगा। हुकूमत से तवक्को है कि तेल की कीमतें कम होंगी, जबकि PTI के मुताबिक जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सफारतकारी और डायलॉग नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ को लियाकत बाग रावलपिंडी जलसे की इजाज़त न मिल सकी, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने NOC जारी करने के हवाले से PTI रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी आकिल खान को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक दफ़ा 144 भी नाफिज है, जबकि लियाकत बाग की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए हिफाजती वसाइल हुकूमती कफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत मुमकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के मुतफ़िक़ा फैसले की रोशनी में जलसे के NOC की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद इमरान खान के वकील अडियाला जेल पहुंच गए। सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मरकजी अपीलों पर मशावरत, जबकि हत्या के इज्जत केस में इमरान खान की नजर सानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब बानी PTI के कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत का मामला तूल पकड़ गया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कानूनी मरासला भेज दिया। 24 घंटों के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तखत कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने 1.5 अरब के करीब बैनुल-अक़वामी कर्ज कामयाबी से अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने 1.43 अरब डॉलर के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड की कामयाबी से अदायगी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 7 अप्रैल को एक अहम मालियाती कामयाबी हासिल करते हुए बैनुल-अक़वामी बॉन्ड की बरवक्त अदायगी मुकम्मल की। ज़राए के मुताबिक इस अदायगी में बॉन्ड की असल रकम 1.3 अरब डॉलर थी, जबकि 14 करोड़ 30 लाख डॉलर सूद की मद में अदा किए गए। ये बैरूनी अदायगियाँ आज वाजिबुल अदा थीं, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें एक रोज़ कबल ही अदा कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान और बैटिंग कोच सुहेब मकसूद को चंद रोज़ के लिए रिलीज़ कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स के तर्जुमान ने कहा कि रेस्ट के दौरान खिलाड़ी आराम या ज़ाती वक्त गुजार सकते हैं। मालिक गौहर शाह और कोच टिम पेन की पॉलिसी के मुताबिक रेस्ट पीरियड में खिलाड़ियों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्तान सुल्तान्स का अगला मैच 13 अप्रैल को पेशावर ज़ल्मी के साथ होगा।